دینی معلومات اور اسلامی بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی عقیق انور کو سبسکرائب کریں۔ تو جب وہ لڑکا وہ طالب علم روزانہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی حدیث کا درس لینے کے لیے، تو وہ لڑکی جو تھی روزانہ اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر کے ان کو دیکھتی تھی، کیونکہ یہ نوجوان بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، اللہ نے اس کو نورانیت دے رکھی تھی۔ تو اس لڑکی کی محبت اس نوجوان کی محبت اس لڑکی کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ ایک دن دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، راستہ خالی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ نوجوان تنہا حدیث کا درس پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اپنے شیخ کے پاس۔ تو اس لڑکی نے، اس خاتون نے کہا اپنی خادمہ سے، جاؤ اس نوجوان کو کہو کہ اس گھر کے اندر ایک بیمار ہے، ایک مریض ہے، کچھ پڑھ کر کے دم کر دو تاکہ وہ شفا پا جائے۔ اب بھائی اس طالب علم کو کیا معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی یہاں انہونی شرارت ہونے والی ہے۔ جب وہ نوجوان اس گھر کے اندر گئے، جو ہی گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو گئے، سارے دروازے بند کرتے گئے، اخیر میں جہاں وہ لڑکی تھی اپنی اس خوابگاہ تک پہنچا دیے گئے۔ جب اس خوابگاہ کے قریب پہنچ گئے، اس لڑکی کے گھر کے بالکل کمرے کے قریب پہنچ گئے، جس روم میں وہ لڑکیاں رہتی تھی اس کے قریب پہنچ گئے، تو اس لڑکی نے خوبصورت جوڑا زیب تن کر کے اپنی حسن کی نمائش کرتے ہوئے اس نوجوان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں روزانہ تم کو دیکھتی تھی، روزانہ میں تمہاری راستے کو تاکتی رہتی تھی، میں اس فراق میں رہتی تھی، کس دن تم سے موقع ملے گفتگو کا اور میں گفتگو کر لوں۔ آج مجھے موقع ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے جسم کو اپنی نمائش کا یہ بنا لو، تم میرے جسم سے فائدہ اٹھا لو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرو، مستیاں کرو، اور میرے اس جو پیاس، ہوس کی جو پیاس ہے، اس پیاس کو بجھا دو، میرے ساتھ تم زنا کر لو۔ اب وہ نوجوان جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور وہ حدیث پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اپنے شیخ کے پاس، اب اس نوجوان کہا کہ کرے تو کرے کیا، اور وہ خوبصورت لڑکی اپنے سارے کپڑوں کو کھول کر کے اپنی جسم کی نمائش کرتی ان کے سامنے کھڑا، اور شیطان تو اس موقع کا فائدہ ہی نہیں رہتا، کس طرح گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ لیکن اس نوجوان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ وہ نوجوان سوچتا ہے کہ اب میں بچوں تو کیسے بچوں گناہوں سے، چاروں طرف دروازے بند، کھڑکیاں بند، کہاں سے بچوں؟ تو اللہ نے اس نوجوان کے دل کے اندر ایک ترکیب ڈالی، کہا کہ مجھے قضاء حاجت پوری کرنی ہے، مجھے لیٹرین کا پتہ بتا دو، مجھے وہاں جانا، تاکہ میں فارغ ہو کر تمہارے ساتھ جو کرنا وہ کر لینا۔ اس عورت نے کہا کہ چلو موقع اچھا ہے، بتا دیا بھائی یہاں لیٹرین ہے، جاؤ فارغ ہو کر آ جاؤ، پھر ہم دونوں اپنی زندگی کی عیش کریں گے، اپنی زندگی کی اپنی ہوس کی پیاس کو بجھائیں گے۔ وہ جب گیا اس کے اندر لیٹرین کے اندر، تو اس لیٹرین کے اندر جتنی غلاظتیں تھیں وہ ساری کی ساری غلاظتیں اٹھا کر اپنے جسم کے اندر مل لی، ساری لیٹرینیں اٹھا کر اپنے کپڑے میں مل لی، اپنے جسم میں، اپنے چہرے پر لگا لیا۔ جس حسن کی خاطر وہ لڑکی دیوانہ ہوئی تھی، اس چہرے پر اس نے اپنی لیٹرین لگا دی۔ جب وہ لیٹرین سے باہر نکلے تو وہ لڑکی جو اس کے پیچھے دیوانہ تھی، جو ہر وقت اس کی تسبیح گاتی تھی، جو ہر وقت کہتی تھی کہ میرا جسم تیرے لیے ہے، جو چاہو اس جسم سے تم فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اگر تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو اس وقت تک میں تمہیں اپنے دروازے سے باہر نکلنے نہیں دوں گی، اور میں شور مچا کر تمہیں پورے محلے کے اندر بدنام کر دوں گی۔ اب وہی لڑکی کیا کہتی ہے، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، جلدی اس کو گھر سے باہر نکالو، پھینکو، کیونکہ اس کے اندر تو جسم کے اندر لیٹرین لگ رہی تھی، ساری جسم غلاظت سے بھری پڑی تھی۔ اس نوجوان کو دھکے مار کر کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے گناہوں سے بچا لیا، تو نے مجھے نفس کی ہوس سے بچا لیا، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب اس نوجوان کو ایک فکر لائی ہوئی کہ حدیث کا درس چالو ہے، کہیں میں اگر واپس گھر گیا کپڑے بدلنے کے لیے تو میری حدیث کا درس ختم نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے۔ فوراً اپنے کسی تالاب کے اندر گیا، نہر کے اندر اپنے کپڑوں کو دھویا، فٹافٹ
وہ گیلے کپڑے کے ساتھ ہی چپکے سے جا کر حدیث کے درس میں پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو ایک دل کے اندر ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میرے کپڑوں سے بدبو نہ آ جائے، کہیں میرے جسم سے بدبو نہ آ جائے، کیونکہ لیٹرین کی بدبو تھوڑے سے دھونے سے تو جاتی نہیں۔ اور بھائی وہ پرانے لیٹرین پڑا ہوا تھا وہ اپنے جسم کے اندر لگاؤ۔ نوجوان پریشان کہ کہیں میرا استاد کو معلوم نہ ہو جائے، پھر مجھے دھکے مار کر کلاس سے باہر نہ نکال دے کہ تمہارے جسم سے، تمہارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ حضرت شیخ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے حضرت کو برداشت نہیں ہوئی، فوراً سبق روک دیا اور کہا کہ بتاؤ بھائی یہ مشک کی خوشبو اتنی تیز کون لگا کے آیا، کہاں سے آ رہی، مجھے برداشت نہیں ہوئی، بتاؤ کون ہے، کون بچہ اتنی تیز مشک کی خوشبو لگا کر کے آیا۔ سارے بچے ایک دوسرے کو تاک رہے ہیں۔ جو اس نوجوان کے قریب بیٹھا ہوا تھا جو بچہ، اس نے زور سے کہا حضرت یہ ابھی آیا یہ لڑکا، اس کی جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت نے بلایا کہ بیٹا ادھر آ جاؤ میرے پاس، بتاؤ تم نے اتنی عمدہ خوشبو، اتنی اچھی خوشبو اور اتنی تیز خوشبو کہاں سے منگایا، کہاں سے لا کر دیا؟ اس نے کہا حضرت میں نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں معلوم کہاں سے آئی۔ جب بہت دیر کے بعد یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تو حضرت شیخ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آئے کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے، تم نے اتنی اچھی خوشبو کہاں سے منگا لیا؟ اس لیے کہ میں نے دلی کی پوری مارکیٹ میں اتنی اچھی خوشبو آج تک اپنے ناک سے نہیں سونگا، لیکن تجھ سے، تیرے جسم سے اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہا کہ حضرت کیا کروں؟ وہ بچے رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ حضرت میں راستے میں آ رہا تھا، فنا گھر کے اندر وہ لڑکیاں رہتی ہیں، خوبصورت لڑکی، مجھے اپنے گناہوں کے اندر دعوت دی، لیکن میں نے اس گناہوں سے بچ کر کے کیا کیا، میں نے اپنے جسم کے اندر لیٹرین لگا دی، اپنے پورے جسم کے اندر، اپنے کپڑوں کے اندر لگا لی، لیکن اس لیٹرین کو جب میں دھو کر کے کلاس کے اندر آیا تو جہاں جہاں میں نے لیٹرین لگائی تھی وہاں سے خوشبو آ رہی مشکل۔ کہ اللہ حضرت یہ میرا کوئی کمال نہیں۔ حضرت نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا کہ آج اللہ نے تیرے جسم کے اندر وہ خوشبو نازل کیا جو جنت کے اندر اللہ اپنے جنتیوں کو خوشبو دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشبو تمہاری جب تک تم زندہ رہو گے اس وقت تک یہ خوشبو تمہارے جسم پر باقی رہے گی، اور جب تک وہ نوجوان اس دنیا کے اندر زندہ رہے اس کی جسم کے اندر سے وہ خوشبو جاری رہتی ہے۔